مولانا صاحب جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا امام کے خطبے کا ایک اہم پہلو تھا واقعاً یہ کہ جہاں امام نے گواہیاں دی کہ خدا حق ہے، رسالت حق ہے، ایک طرف یزید انکار کر رہا تھا، امام نے دوسری طرف یہ بیان کیا، اور اس کے بعد کہ ہم اپنے جد کی اصلاح کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اس کے بعد اور وہ کون سی اہم چیزیں ہیں جو امام نے اپنے اس وصیت نامے میں تحریر فرمایا ہے، اس کی بھی وضاحت فرمایا. جی، آپ نے فرمایا کہ وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي، میرا مدینے سے نکلنا امت جد کی اصلاح کے لیے. پھر آپ فرماتے ہیں اریدو ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں امر بالمعروف کروں اور نہی از منکر کروں، و اسیر بسیرت جدی، اور اس راستے پہ چلوں جو میرے جد رسول خدا کا راستہ ہے. سبحان اللہ. وہ ابی علی ابن ابی طالب، اور جو راستہ ہے میرے بابا علی مرتضیٰ کا. دونوں کا راستہ کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی از منکر، اور امت کی اصلاح کرنا. سبحان اللہ. پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا تو یہ ہدف ہے کہ میں اصلاح کروں امت جد کی، امت جد کو امر بالمعروف اور نہی از منکر کروں، یہ میرا فریضہ ہے. لیکن اس بات کو تم لوگ یاد رکھنا، فمن قبلنی بقبول الحق فاللہ اولی بالحق، سبحان اللہ. جس نے مجھے قبول کیا حق کے ساتھ تو اللہ اس کی حق کے ساتھ پاداش دینے والا ہے، اجر دینے والا ہے، ثواب دینے والا ہے. ومن رد علی ھذا اصبر، اور جس نے میری اس وصیت کو رد کیا، میری اس بات کو رد کیا، میں اس بات پہ صبر کروں گا حتی یقضی اللہ بینی و بین القوم بالحق، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اور میری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے. وَهُوَ خیر الحاکمین، اور بہترین قاضی، بہترین جج، بہترین فیصلہ کرنے والا ذات پروردگار ہے، اللہ کی ذات ہے. پھر آپ نے تحریر فرمایا وَهَذِهِ وَصِيَّتِي يَا أَخِي إِلَيْكَ، سبحان اللہ. اے میرے بھائی محمد حنفیہ، یہ میری وصیت تمہارے پاس امانت ہے. واہ. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب، کوئی توفیق نہیں ہے جز خدا کی طرف سے، جی. اور میں خدا پہ توکل کرتا ہوں اور مجھے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. پھر روایت کہتی ہے، علامہ مجلسی لکھتے ہیں، امام حسین علیہ السلام نے خط کو آخر تک پہنچایا، وہ ختمہ بخاتمہ، اور اپنی انگشتری سے اس کے اوپر مہر لگا دی. وَدَفَعَهُ إِلَىٰ أَخِيهِ محمد، پھر اپنے بھائی محمد حنفیہ کو وہ وصیت نامہ دیا، اور اس کے بعد ان سے خدا حافظی کی، اور آپ مدینے سے نکل گئے. بہت خوب. دیکھیے یہ مکمل وصیت نامہ ہے جس میں امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے نکلنے کے مقصد کو بیان کیا، جس میں آپ نے اس بات کو واضح کیا کہ میں مسلمان ہوں، دین سے نکلا نہیں ہوں، دین کا مخالف نہیں ہوں، بلکہ وہ شخص جس نے اللہ کی الوہیت سے انکار کیا، رسول کی تکذیب کی، قیامت کو نہیں مانتا ہے، میں اس کے خلاف قیام کر رہا ہوں، چونکہ اس نے اپنے فراڈ سے، اپنے دھوکے سے، خلافت کے نام سے مسلمانوں کو دھوکہ دے دیا ہے، اور مسلمان فریب میں پڑ گئے. جی. اور امام وقت کا اہم کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو جہالت اور دھوکے سے نکالنا. بہت خوب، جزاکم اللہ خیرہ. تو ناظرین یہ وصیت نامے کے مطالب تھے جو مولانا صاحب نے بڑی خوبصورتی سے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اس کا ایک ایک جملہ اور اس جملے کا ایک ایک لفظ اپنی جگہ پہ معنی خیز ہے، اس پر جتنا غور کیا جائے بہرحال اتنا ہی کم ہے. آپ بھی اس کا مطالعہ فرمائیں، اور جو مولانا صاحب نے جو باتیں یہاں سے پیش کی ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ اس وصیت نامے پہ غور کریں گے، اسے کتابوں میں دیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر اس کی واقعیت اور حقیقت تک خود بھی پہنچنے کی کوشش کریں گے. حضور جیسا کہ وصیت نامے کے مطالب میں ایک جملہ آپ نے فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے امام نے کہا کہ میں جا رہا ہوں. تو معروف اور منکر دونوں بہت سنی سی لفظیں ہیں، لیکن معروف سے کیا مراد ہے، منکر سے کیا مراد ہے، ناظرین کے لیے یہ بھی وضاحت فرمائیں. دیکھیے میں اس سلسلے میں عرض کروں کہ اس میں 3 کلمے ہو گئے، ایک امر، جی. ایک معروف، ایک منکر. جی. ٹھیک. امر کہتے ہیں حکم کو، یعنی کوئی انسان اگر بڑا ہے اپنے سے چھوٹے سے کہہ رہا ہے یہ کام کرو،
تو اصطلاح شریعت میں اسے حکم کہتے ہیں. جی امر یعنی حکم، معروف یعنی اچھائی، جی منکر یعنی برائی. معروف کی چھوٹی سی تعریف جو علم فقہ میں کی گئی ہے اور بعض علم عقائد کے علماء نے تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کو عقل اور شریعت اچھا سمجھے اسے معروف کہتے ہیں. واہ. عقل کا شریعت میں بہت بڑا دخل ہے، اسی لیے علماء نے اس طریقے سے معروف کی تعریف کی ہے. ہر وہ چیز جس کو عقل اور شریعت اچھا سمجھے اسے معروف کہتے ہیں. مثلا خدمت خلق، لوگوں کی خدمت کرنا، جی ان کے لیے پانی کا انتظام کرنا، ان کے لیے کنویں کا کھدوانا، ان کے لیے لباس و مکان کا انتظام کرنا، اسی سب معروف ہے. جی ہاں. اسی طریقے سے راہ خدا میں خرچ کرنا، مسجد کی تعمیر کرنا، مدرسوں کو بنوانا، طلاب کرام کی مدد کرنا کسی بھی عنوان سے، ضروری نہیں پیسے کی مدد ہو، جی حمایت کرنا اقوال سے، علماء کا ساتھ دینا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یعنی ہر وہ چیز جس کو عقل اور شریعت اچھا جانتی ہے اسے معروف کہتے ہیں. سبحان اللہ. اسی کا امر کرنا، اسی کو کہنا، اسی کا حکم دینا امر بالمعروف ہے. واہ. میں نے کسی صاحب سے کہا کہ آپ نماز پڑھیے، یہ کیا ہے؟ امر بالمعروف. نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نے کہا نماز پڑھیے. ایک صاحب تھے، میں نے ان سے کہا کار خیر میں آپ چندہ دیجئے. جی کار خیر کیا ہے؟ معروف ہے، اور یہ جی. جو ہم کہہ رہے ہیں اسی کو اصطلاح میں امر کہتے امر ہیں. کہیں گے. تو امر بالمعروف یعنی اچھائی کا حکم دینا. نہی از منکر، منکر یعنی گناہ، منکر یعنی ہر وہ چیز جس کو عقل اور شریعت برا جانے. جی ہر وہ چیز جس سے عقل اور شریعت برا جانے، سمجھے. اصطلاح عقیدے میں اور اصطلاح عقائد میں اسے منکر کہتے ہیں، اسے گناہ کہتے ہیں. جی مثلا سڑک پہ کوڑا پھینکنا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں کوڑا گھر میں جمع ہوا، دروازہ کھولا، بیچ سڑک پہ پھینک دیا. دیا، یہ منکر ہے. البتہ یہ منکر فرہنگی کہہ لیجئے، منکر اجتماعی کہہ لیجئے، یہ بھی منکر ہے. راستے میں جا رہے تھے، ہم نے کانٹے جو ہے راستے میں ڈال دیے، یہ بھی منکر ہے، دوسروں کے لیے باعث اذیت ہے. گھر بنوا رہے تھے، دیکھا روڈ چوڑی ہے، ہم نے 4 ہاتھ جو ہے گھر کو بڑھا لیا، روڈ کو پتلی کر دیا. یا روڈ کو کبھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جب وہ گھر بناتے ہیں اصل متوجہ نہیں ہوتے ان چیزوں کی طرف، یہ بھی منکر ہے، یہ بھی گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. راستے کو یا گلی کو بند کر دیا انہوں نے، کوچے کو بند کر دیا. تو کبھی تنگ کر دیا جاتا ہے، کبھی بند کر دیا، دونوں منکر ہیں. جی اور اس کے لیے ایک روایت ہے، جس روایت کو وہ روایت بھی پیش کریں. شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب الفقیہ میں، من لا یحصل الفقیہ جس کا پورا نام ہے، اس میں تحریر فرماتے ہیں کہ من سد طریقا بطر اللہ عمرہ. اللہ اکبر. جس آدمی نے راستے کو بند کیا یا تنگ کیا، اللہ اس کی پوری عمر کو برباد کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اور اس کا میں نے عملی نظارہ بھی کیا ہے. بہت سے لوگ تھے جن کو میں نے خود منع کیا اس حدیث کو پڑھنے کے بعد کہ اتنی زمین پڑی ہوئی ہے، آپ سڑک سے ہٹ کے بنائیے. لیکن انہوں نے دیکھا کہ سرکار کی نظر نہیں ہے، انہوں نے جو ہے کوچے کو بند کر لیا. تو میں نے خود آنکھوں سے دیکھا واقعاً بطر اللہ عمرہ، ان کی بقیہ عمر جو ہے تباہ و برباد ہو گئی. اللہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے بعض چیزیں، بعض منکرات ایسے ہیں کہ ہم جانتے ہی نہیں کہ یہ منکر ہے، ان کی طرف توجہ بھی بہت ضروری ہے. جی اسی طریقے سے بعض لوگ ہیں غیبت کرتے ہیں. غیبت کیا ہے؟ منکر ہے. اس سے روکنا، اسے کہتے ہیں نہیں از منکر. نہیں کہتے روکنا. اگر کوئی انسان جھوٹ بول رہا ہے، میں نے اس سے کہا میں جھوٹ مت بولو، جی یہ کیا ہے؟ نہیں از منکر ہے. یہ آپ نے روکا اسے. جی روکنا. تو نہیں از منکر یعنی ہر وہ چیز جو شرعی اعتبار سے، عرفی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے بری ہے، اس سے روکنے کو اصطلاح شریعت میں نہیں از منکر کہتے ہیں. بہت خوب. امام نے جو یہاں پہ معروف اور منکر کی تعبیر پیش کی ہے، امام اس سے کیا مراد لے رہے ہیں؟ دیکھیے امام کا مقصد جو ہے اس سے کلی ہے. جہاں لوگ ظاہری طور پہ نماز پڑھ رہے تھے، روح نماز سے واقف نہیں تھے. ظاہری طور پہ روزہ رکھ رہے تھے، روح روزے سے واقف نہیں تھے. مسجدیں بھری ہوئی تھی مگر تقوی سے خالی تھی. لوگ اس زمانے میں یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. دیکھیے قرآنی لحاظ سے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان شرک کرے یا طاغوت کی اطاعت کرے. طاغوت یعنی ایسا حاکم، ایسا بادشاہ جو غیر یعنی عادل ہے،
जालिम है, जाबिर है, ना अल्लाह को जानता है, ना रसूल को, मनमानी करता है, ऐसे आदमी को इस्तिलाह शरीयत में तागुत कहते हैं। जी और कुरान करीम ने सूरह नहल की ज़ाहिरन ये आयत करीमा है जिसमें अल्लाह ने फरमाया वलक़द बअतना फ़ी कुल्लि उम्मतिर रसूला अन अबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागुत। अल्लाह फरमा रहा है कुरान करीम में कि हमने हर उम्मत में रसूल को भेजा और हर रसूल के साथ ये ताकीद की कि वो अपनी कौम से कहें अन अबुदुल्लाह, एक अल्लाह की वो इबादत करें। जी दूसरी चीज़ क्या थी? वज्तनिबुत तागुत, और तागुत से अपने आप को बचाए रखें। जी यानी वो अफराद जो जालिम व जाबिर हैं उनकी इताअत न करें। तो यजीद वक्त का तागुत था। इमाम हुसैन का फरीज़ा ये था कि उस तागुत की इताअत से लोगों को बचाए। तो उस वक्त का सबसे बड़ा मुनकर जो यजीद की शक्ल में था और मुनकराहत का सरचश्मा था, चूँकि यजीद हर फेल हराम को मुबाह जानता था। वो भरे दरबार, तारीख पढ़े, देखिए ये आम चीज़ें हैं। जी और अगर कोई हवाला चाहे तो मैं एक एक कलमे का एक एक लफ्ज़ का हवाला दे सकता बहुत हूँ, खूब। लेकिन ज़रूरत नहीं समझता। चूँकि एक आम फहीम मुसलमान, एक छोटी सी किताब अगर लिखी गई है और यजीद की तारीख़ और यजीद की हिस्ट्री उसके अंदर लिखी गई है, तो आप देखेंगे कि यजीद का किरदार उसके अंदर लिखा हुआ है। वो हवसबाज था, वो शराबी था, वो जानी था, वो अय्याश था, वो बंदरों के साथ खेलता था, वो भरे दरबार में शराब इला आखिर ही। जी तो गुनाहों का सरचश्मा था क्या? यजीद। वो जो इंसान जैसा होता है वो चाहता है कि उसके पास में बैठने वाले वैसे ही हो। वैसे ही हो जाए। तो यजीद का मकसद यही था। खुद तो शराब पी रहा था, वो चाहता था शराब को आम कर दिया जाए। खुद जुआ खेल रहा था, वो चाहता था जुए को शरीयत के नाम पे खेला जाए। इमाम ने इन सब चीज़ों से बचाने के लिए क़याम किया। तो आपने फरमाया ओरीदो अनामुरा बिल मारूफ। ऐसे हालात में चूंकि हाकिम इस्लामी नमूने अमल होता है मुसलमान के लिए, जब मुसलमान देखेगा हमारा हाकिम ऐसा है तो उसी के फेल की इताअत में फ़ख्र मुबाहत समझेगा। लिहाजा इमाम हुसैन ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मैं ख़त्ते उमवी और ख़त्ते नबवी के बीच अपने खून से एक बारीक लकीर खींच दूंगा ताकि क़यामत तक का मुसलमान जान ले कि यजीद की हुकूमत और है और रसूल की शरीयत और है। बहुत खूब, सुबहान अल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। मौसा बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ और आपने अपने खूबसूरत बयान से हमारे नाज़रीन के लिए उन्हें इस्तिफ़ादा करने का मौका अता किया। बहुत शुक्रिया।